أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ البقرہ کا یہ 12واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 97 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور 103 پر 103 پر اختتام ہو رہا ہے. جملہ یہ 7 آیات ہیں جو بنی اسرائیل کی اسی تاریخ کو بیان کر رہی ہیں جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی بڑی بڑی کوتاہیوں کا تذکرہ فرمایا. اب وہ تذکرہ اس لیے ہے کہ مغضوب علیہم کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے، مفہوم سمجھ میں آئے کہ اللہ کا غضب کب اور کس پر ہوتا ہے. اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی عادتیں، جرائم یا گناہ، کسی بھی لفظ سے آپ تعبیر کر لیجئے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے دین کا کھلواڑ بنا دینا، دل لگی سمجھنا، مذاق کرنا، شریعت میں تبدیلی کی کوشش کرنا، اپنے کہے کو شریعت سمجھ لینا، اپنی لکھی ہوئی بات کو شریعت سمجھ لینا. اپنے سے مراد جو اسکالرز ہوتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دین کی تشریح کر رہے ہیں، وہ اپنی باتوں کو یہ تصور دیں کہ دراصل قول اللہ ہے، اللہ کا فرمان ہے. یہ دین سے بڑا کھلواڑ ہوتا ہے اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں نہیں تو لال کا شکار ہو جانا، ٹالنے کی کوشش کرنا، تعویلات کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ اہل اللہ کو ستانا، اللہ کے نیک بندوں کو ستانا،
اور لازمی بات ہے بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سر فہرست تھے وہ خود انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے. ان نبیوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، جو معاملہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ کیسے کیسے پریشان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر نبیوں کے ساتھ ان کے رویے کا تذکرہ ختم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صلیب پہ چڑھانے کی انہوں نے ناکام کوشش کی. گزشتہ اتوار اس کی وضاحت گزر چکی. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی عادتوں میں، گناہوں میں ایک بڑا گناہ، ایک بڑی عادت دراصل حب دنیا ہے، دنیا کے غلام بن جانا، دنیا کے بندے بن جانا. اس سلسلے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ دنیا بسر کرنا ہے، دنیا کو نبھانا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے، لیکن شرافت کے ساتھ، ڈھنگ سے، اچھے انداز میں. اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی اسوہ رہا. لیکن دنیا پہ مر مٹنا، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو پس پشت ڈال دینا، دنیا کے لیے ساری کوششیں، محنتیں، آخرت کے لیے نیل، کوئی کوشش نہیں. ان کا عالم یہ تھا، ایسا لگتا تھا ان کو 1000 سال کی عمر ملی ہوئی ہو. موت سے گھبراتے تھے، بھاگتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس معاملے میں مشرکوں سے بھی گئے گزرے تھے کہ مشرک بھی اتنی دنیا سے محبت نہیں کرتا جتنی یہ کرتے. فرمایا اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تب بھی مریں گے تو صحیح، کہاں اللہ کے غضب سے، عذاب سے بچ سکیں گے. بہر صورت ان کو اللہ کے عذاب کا شکار ہونا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ جنت میں وہ داخل ہوں گے، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھائیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، فرمایا ہرگز کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے، موت کا نام زبان پہ نہیں آنے دیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ موت دراصل ایک فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک شفٹنگ ہے، منتقل ہونا اس دنیا سے دارالآخرہ کی جانب. قبر کی منزل تو پہلی منزل ہے آخرت کی. بندے مومن کو موت سے خوف نہیں ہوتا، گھبراہٹ نہیں ہوتی، موت کی تمنا بھی نہیں کرتا. وہ یہ بھی نہیں کرتا مر جاؤ تو اچھا ہے، اس طرح کے جملے بھی نہیں کستا. لیکن اس کے باوجود موت کی پوری تیاری رہتی ہے اس کے ذہن میں. اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کو اتنا خوش کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو یہ اندازہ رہتا ہے کہ مجھے بلایا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوشی کے ساتھ مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہی وہ کیفیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اصل رفاقت تو مولا کی ہے. یہ 3 بڑے گناہوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی کالی کرتوتوں کا تذکرہ کیا کہ گائے کی ذبح کرنے میں انہوں نے کیسے جی چرانے کی کوشش کی، تورات پر عمل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے کیسے چھٹکارا پانے کی کوشش کی. جہاں جہاں ان سے دین کا مطالبہ کیا گیا وہاں ان کا رد عمل کیسا رہا، یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے. اور اسی ذیل میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی، اپنی نبوت کا تعارف فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جہاں کے اطراف و اکناف یہ بسے ہوئے تھے، خیبر میں تھے، قریظہ میں تھے، نذیر میں تھے، قلعے بنا رکھے تھے، عربوں سے بڑے تجارتی تعلقات تھے، سود پر قرضے دیا کرتے تھے، عربوں کو جکڑ رکھا تھا انہوں نے. جب مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور ان کو دعوت دی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں اور آپ رسول ہیں، تو آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ وحی الہی لے کر، اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ انہی میں سے دیکھیے ایک بزرگ تھے
اور ان کے دل میں خوف خدا تھا۔ ورقۃ بن نوفل مکہ مکرمہ میں جب انہوں نے پہلی وحی کی کیفیت سنی تو قسم کھا کے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ سمجھ گئے، وہ یہ وحی الہی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا عالم یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو ان لوگوں نے بڑی جرات کی، گستاخی کی، اتنی بڑی ہمت کی کہ کہہ پڑے اچھا جبرائیل وہ تو ہمارے دشمن ہیں شروع سے، وہ تو ہمیشہ عذاب کے فیصلے لے کر آئے، وہ تو ہمیشہ ہلاکت کے فیصلے لے کر آئے ہیں۔ ایک کس قدر جرات کی بات ہے، سوچیے آپ۔ یا تو تم ایمان نہیں رکھتے ہو حضرت جبرائیل پر، فرشتوں پر، ٹھیک ہے، منکر ہو، چلو انکار ہے، دعویٰ کرتے ہو کہ وہ فرشتے ہیں، دعویٰ کرتے ہو کہ وہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جرات کرنا، گستاخی کرنا، بدتمیزی کرنا، اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ کتنے دریدہ ذہن تھے، ذہن کتنے بگڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب نازل فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو حضرت جبرائیل کا دشمن ہے تو حضرت جبرائیل اپنے سے کوئی کام کرتے ہیں؟ اگر ان کی بات تسلیم بھی کر لی جائے تو غلط ہے کہ حضرت جبرائیل عذاب لے کر آتے تھے، حضرت جبرائیل ہلاکت کے فیصلے لے کر آتے تھے۔ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تو حضرت جبرائیل اپنے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وہ تو فرشتے ہیں، مامور من اللہ، اللہ کا آرڈر۔ فرمایا کہ یہ وحی نزلہ نازل کرتے ہیں علی قلبک، اے رسول آپ کے قلب اطہر پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ حضرت جبرائیل کی کوئی خواہش نہیں ہے اس میں۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور اس وحی کی خصوصیت یہ ہے اس حال میں کہ یہ نبوت، یہ وحی، یہ رسالت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دراصل تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، تورات کی، انجیل کی۔ یہ دوسری یا تیسری مرتبہ عبارت آ چکی ہے اور میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے تورات کی پیشن گوئیوں کو مصداق ملا تھا، ورنہ تورات کی پیشن گوئیاں وہ بیکار جا رہی تھی۔ ایک دو ہوتی، کچھ تعبیر کر لیتے، دسیوں پیشن گوئیاں تھی کہ ایسے رسول آنے والے ہیں، ایسے رسول آنے والے ہیں، یہ ان کی صفت ہوگی، یہ ان کے ساتھی ہوں گے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پھر تصدیق ہو گئی تورات کی کہ اللہ کا کلام تھا، اور پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، سچی ثابت ہو رہی ہیں، لیکن ان کا عالم یہ کہ انکار پہ انکار۔ تو فرمایا کہ اس وحی کی خصوصیت، اس رسالت کی خصوصیت، اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا کلام تصدیق کرتا ہے پچھلی چیزوں کا، بین یدیہ، جو پہلے گزر چکی ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے اس طرح بھی تصدیق کی کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ تورات جعلی کتاب ہے، کبھی نہیں کہا کہ انجیل جعلی کتاب ہے، ہر جگہ یہ کہا گیا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تم نے ترجموں میں غلطی کی، وہ تمہاری غلطی ہے، تم خود آج اس دعوے کے موقف میں نہیں ہو کہ بعینی ہم نے اس کلام کو محفوظ رکھا، اس کتاب کو محفوظ رکھا، تم خود نہیں ہو موقف میں، تم خود جانتے ہو، تمہارے خود مورخین اعتراف کرتے ہیں ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تھا تو اللہ کا کلام، نازل تو ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور اس وحی کی، اس قرآن کی خصوصیت دوسری یہ ہے کہ ہدن، یہ ہدایت نامہ ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، انسانوں کو حق کا راستہ، صراط مستقیم دکھانے کے لیے آیا ہے، ہدایت نامہ ہے، گائیڈ لائن سے۔ اور جو اس ہدایت نامے کو تسلیم کر لے گا اور اپنا دستور بنا لے گا تو ارشاد فرمایا کہ وہ بشرا للمؤمنین، ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ اطلاع دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے کہ انشاءاللہ تم کو نجات ملے گی، صحیح راستے پر ہو، اچھے راستے پر ہو، حق پر ہو۔ یہ بشارت بن جاتا ہے، خوشخبری بن جاتا ہے ان کے لیے جو اللہ کی کتاب پر، اس ہدایت نامے پر ایمان رکھتے ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ،
जो अल्लाह ताला से दुश्मनी मोल लेता है और उसके फरिश्तों से, व रुसुली और उसके रसूलों से, वो जिब्रील और हजरत जिब्रील अमीन से, वो मीकाल और हजरत मीकाईल से। फरिश्तों के नामों में इन दो नामों का अल्लाह ताला ने तस्करा किया क्योंकि ये दो अहम तरीन फरिश्ते हैं। देखिए तो हमारी ये कायनात चल रही है, जो कुछ मौजूदात है जिनको हम देख रहे हैं, इन मौजूदात से अल्लाह ताला दो तरह से राब्ता रखा हुआ है। एक राब्ते की शक्ल है तशरीफ और दूसरी राब्ते की शक्ल है तकवीन। तकवीन के माने ये बारिश का बरसना, ये खेतियों का निकलना, ये मौसमों का आना जाना, ये निजाम शमसी का चलना, ये पूरी कायनात का चलना, ये तकवीनी निजाम है। और तशरीफ वो आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत का नाजिल होना, पिछले नबियों पर भी अल्लाह की किताबों का नाजिल होना। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से राब्ता रखने के लिए तशरीह के मौके पर हजरत जिब्रील को इस्तेमाल फरमाया और तकवीन के मौके पर हजरत मीकाईल को। ये दो हकीकत है। हजरत जिब्रील का काम हमेशा वही लाना, दीन पहुंचाना, अल्लाह ताला के पैगामात पहुंचाना। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हजरत जिब्रील अमीन ने हलाकत का पैगाम पहुंचाया। ठीक है, कौम लूत के पास तबाही का हुक्म लेकर आए, लेकिन मिन जानिब अल्लाह लेकर आए, अल्लाह ताला की जानिब से। और हजरत मीकाईल वो बारिश का निजाम देखते हैं, आलम शमसी का निजाम देखते हैं, दुनिया तबाह होना है नहीं होना है, अभी रूटीन पे चलते रहना है, ये सारा निजाम हजरत मीकाईल के जिम्मे अल्लाह ताला ने किया। ये फरिश्तों की जरूरत अल्लाह ताला को क्यों है? खुद अल्लाह ताला ये काम रास्त अंजाम दे सकता है, वो कादिर मुतलक है। उसकी शान तो ये है कि इज़ा अरदना शैअन फयकुन कुन फयकुन, वो कहता है तू हो जा तो वो हो जाती है चीज। लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला के अहकाम हम जो मखलूक है ना, वो डायरेक्टली एफर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं संभाल सकते, हम हट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अगर अल्लाह का कलाम पहाड़ों पर नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, मुकड़ी हो जाएंगे, पाउडर बन जाएंगे। हम जो है ना मखलूक बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। अब खालिक बहुत ताकतवर है, लिहाजा अल्लाह ताला ने, खालिक ने मखलूक से राब्ते के लिए बीच में एक नूरानी मखलूक को रखा जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, जिनका आलम यह है कि वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल इनहराफ नहीं करते, जर्रा बराबर अल्लाह के हुक्म से नहीं हट सकते, उनकी फितरत में नहीं है नाफरमानी, वो ताबेदारी फरमाबरदारी उनका मिजाज है, उसी मिजाज पे वो पैदा किए गए। लिहाजा अल्लाह ताला अपने फैसलों को, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, अगर अल्लाह ताला किसी के दिल पे अपना कलाम नाजिल करे तो वो दिल फट पड़ेगा, बल्कि उसका जिस्म के पराखचे उड़ जाएंगे। लिहाजा हजरत जिब्राइल अमीन वही इलाही लेकर आते थे, वो सुनाते थे कि अल्लाह का हुक्म ये है। ये वास्ते जो है अल्लाह के लिए नहीं है, ये हमारी जरूरत है, हमारे लिए है। अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह इन वास्तों का मोहताज नहीं, मखलूक इन वास्तों की जरूरतमंद है, मोहताज है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों का निजाम रखा। अब जब निजाम रखा तो इस नूरानी मखलूक को, जिनकी तख्लीक नूर से हुई, उनके मिजाज में नाफरमानी नहीं रखी। अब जब नाफरमानी नहीं है तो वो अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ करते ही नहीं है। अब उनसे कोई इख्तिलाफ कर रहा है फरिश्तों से, तो इसके माने अल्लाह से इख्तिलाफ कर रहा है, उनसे दुश्मनी रख रहा है तो अल्लाह से दुश्मनी। उनके सिलसिले में अगर गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो नौजुबिल्लाह अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। फरमाया मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल, कि जो कोई दुश्मन है अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का, जिब्राइल का, मीकाईल का, तो कान खोलकर सुन लो, तुम क्या दुश्मनी करोगे? फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, मुनकिरों का तो खुद अल्लाह ताला दुश्मन है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरबियत फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। देखो मेरे नेक बंदों से लड़ाई न मोल लेना, हदीस कुदसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हुए इरशाद फरमाते हैं
کہ مولا کا ارشاد یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو اہل اللہ ہوتے ہیں نیک بندے جو اللہ کے دین کے نمائندے ہوتے ہیں ان سے اگر تم دشمنی مول لوگے تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں تم سے فقد آذنتہ بالحرب میری تمہاری جنگ ہے پھر اور جو اللہ سے جنگ مول لیتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ اندازہ کیجیے لہذا فرشتوں سے دشمنی نبیوں سے دشمنی رسولوں سے دشمنی یہ تو یہودیوں کا مزاج اسرائیلیوں کا مزاج ہے وہ دراصل یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے محروم اس کے غضب اور اس کی سزاؤں کے مستحق ہے عائشہ کو کہ جو کچھ حضرت جبرائیل امین لے کر آ رہے ہیں اتنی دور تم کیوں جا رہے ہو حضرت جبرائیل امین کون ہے کیا ہے تمہارا علم مبلغ علم کیا ہے کہ تم حضرت جبرائیل کو سمجھ سکو گے اور ان کی معرفت تم کو مل سکے گی اللہ کے کلام پہ غور کرو نا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے بے شک آپ پر واضح معجزے اور کھلی ہوئی دلیلیں نازل کی آیت خود معجزے کو کہتے ہیں آیت خود قدرت کے کارنامے کو کہتے ہیں آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں جہاں عقل دنگ رہ جائے حیران رہ جائے بینات کھلی ہوئی دلیلیں ہیں واضح معجزات ہے یہ قرآن پاک کی آیتیں اس پہ غور کرو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے ذرا غور کرو کہ اللہ کے احکام کیا ہے اس کا دین کیا ہے ایک ایک آیت معجزہ ہے اور ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے جس کی تشریح کرتے ہوئے علماء تھک چکے لیکن حق ادا نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان اس پر غور کرو کیسے تم سے چیلنجز کیے گئے خود اس سورت کے آغاز میں جو تمہید کی آیتیں تھی 39 آیتوں میں یہ آیت بھی گزر چکی ہے کہ اگر تم کو یہ شک و شبہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ نہیں ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ تو ایک چھوٹی سی سورت تم بھی تو لا سکتے ہو پیش کر سکتے ہو لے آؤ اچھا تم اکیلے نہیں کر سکتے تنہا پڑھ رہے ہو اور تمہاری لائبریریاں ساتھ نہیں دے رہی تمہارا لٹریچر ساتھ نہیں دے رہا تو ایک کام کرو جنوں کو بھی بلا لو ان کو بھی شریک کر لو اور جنوں سے بھی مدد لے کر تم ایک چھوٹی سی صورت پیش کرنے کی کوشش کرو اور اگر تم نہیں کوشش کر سکے کامیاب نہیں ہو سکے تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخالفت نہ بول دو ورنہ جہنم میں جاؤ گے جلا دیے جاؤ گے اور پھر اتنا ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے لوہے کو گرم کر کے ایسی ضرب لگائی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے مارے گئے ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا نہیں کر پاؤ گے قیامت تک 1500 سال تو گزر گئے اب تک نہیں کر پائے چھوٹی سی صورت بھی پیش نہیں کر سکے اور قیامت آنے تک یہ نہیں کریں گے سب جنگ کریں گے اور ایٹم بم برسائیں گے اور ملک کے ملک مٹا دیں گے اور بچوں کے گلے کاٹ دیں گے سب کریں گے قرآن پاک کا جواب نہیں لا سکیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے غور کرو آیتوں پر اللہ کی آیتوں پر غور کرو اس کے کلام پر غور کرو وما یکفر بها الا الفاسقون جو انکار کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے کلام کا تو روٹ کاز کیا ہے جڑ ذرا جڑ پر غور کرو جڑ یہ ہے کہ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا جڑ اصل روٹ کاز جو مین سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر شریعت کی پابندیوں پر عمل نہیں کرنا آزاد زندگی کھانا یہ نہیں کھانا ہے یہ نہیں پینا ہے یہ گندے اڈے پہ نہیں جانا ہے یہ جو احکام ہے نا یہ احکام کا پابند سلاسل نہیں ہونا چاہ رہا انسان اسی لیے کیا کرتا ہے اللہ کے کلام کا انکار نبی کی رسالت کا انکار کرنے سے آزادی ملنے کا اس کو اندیشہ ہے لیکن کتنے دنوں کی آزادی ملے گی غور بھی تو کر لے وما یکفر بہا اور کفر نہیں کرتے اور انکار نہیں کرتے اللہ کے کلام کا نبی کا الا الفاسقون مگر وہی جن کے دلوں میں گناہوں کی محبت ہوتی ہے فاسق کے معنی ہوتے ہیں دین سے نکل جانا فاسق کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری سے خارج ہو جانا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور ہو جانا ان کا عالم یہ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ جب انہوں نے کسی سے عہد و پیما کیے تو اس عہد کو اور اس ایگریمنٹ کو انہوں نے توڑ ڈالا نبذہ کے معنی ہوتے پھینکنا نبذہ کے معنی ہوتے ہیں حقارت کے ساتھ پھینک دینا لہذا فرمایا کہ جب انہوں نے کوئی کسی سے ایگریمنٹ کیا معاہدہ کیا
وہ معاہدہ انہوں نے پھینک دیا, توڑ دیا, قابل عمل نہیں رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹس کیے انہوں نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دعوت دی, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملات طے کیے گئے, اور انہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تحریری شکل میں وعدہ کیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ڈیفنس میں, اور اگر آپ جنگ کرنے جائیں گے تو ہم پر لازم نہیں رہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں. یہ ساری چیزیں لکھی پڑی گئی, معاہدے ہوئے, لیکن بار بار توڑا, بے وفائی کی, غداری کی, بے ایمانی کی, پروپیگنڈا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہادارائی کی. کعب ابن اشرف ان کا سردار مکہ مکرمہ گیا, مکہ مکرمہ کے مشرکین کو جنگ پہ ابھارا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تم کیسے چلے آئے اہل کتاب, تم تو کتاب والوں سے دوستی ہونی چاہیے نا, تو ہم ہدایت پر ہیں, سچے ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان لوگوں نے جھوٹ کہا اور کہا تم اچھے ہو. مشرکین سے, بت پرستوں سے, آج بھی بت پرستوں سے ان کی محبت ہے کہ نہیں؟ دیکھیا اہل کتاب سے نہیں ہے ان کی محبت, نبیوں سے نہیں ہے, رسولوں سے نہیں ہے. ارے کم سے کم حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو ہمارا تمہارا ایمان مشترک ہے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہو, چلو چھوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو, چھوڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احترام تک تو ہم اور تم ایک ڈگر پر ہیں, صراط مستقیم پر ہے, توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے. یہ کانسیپٹ تمہاری کتاب میں بھی تھا, لیکن تمہاری دوستی, تمہارا یارانہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے 33 کروڑ خدا ہے, جن کے 33 کروڑ بت ہے, ان سے تمہاری محبت ہے, لائلٹی. ہم سے نہیں. یہ معلوم ہی ہوگا کہ دراصل ان کا عالم یہ ہے کہ یہ ایمان کے دشمن ہیں, صراط مستقیم کے دشمن ہیں, اور جب انہوں نے عہد کیا تو انہوں نے عہد کو توڑا. سارے نبیوں کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ اٹھا کر دیکھیں, جتنے وعدے کیے, عہد نامے تیار کیے, سب کے خلاف چلتے چلے گئے. بل اکثرهم لا یؤمنون, اکثر تو ان کے ایمان سے محروم ہے. ایمان ان کا یہ دراصل جھوٹا ہے, دکھاوا ہے, ورنہ ایمان دلوں میں نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, اور جب ان کے پاس اللہ کے رسول آ پہنچے, تصدیق کرتے ہوئے جو کچھ ان کے پاس تھا, اللہ کا کلام بگڑی ہوئی شکل میں صحیح, تحریف شدہ شکل میں صحیح, اس کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے رسول جب ان کے پاس آ پہنچے, نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, تو ان کتاب والوں نے جو کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ کتابی لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا, اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, ان میں کے ایک گروہ نے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ اہل کتاب ہے, کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم, پس پشت اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک ڈالا. کأنہم لا یعلمون, جیسے وہ واقف ہی نہ ہوں. تورات کو بھی پس پشت ڈال دیا, اس کی پیشن گوئیوں کا احترام نہیں کیا. قرآن مجید کو بھی پس پشت ڈال دیا اور قرآن مجید پر ایمان قبول نہیں کیا. اور اللہ کی کتاب جس کو تھامنا چاہیے تھا, جس پہ مر مٹنا چاہیے تھا, جو ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے, جو ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے, جس کو حبل اللہ کہا گیا, اللہ تعالیٰ کی رسی جس سے کہ بندہ اپنے معبود سے جڑتا ہے, اس کو چھوڑ کر ان کی سرگرمیاں کیا رہی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جو شیاطین پٹی پڑھاتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے. مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, شیطان جس کی تلاوت کرتے, پڑھتے, سناتے, اس کے پیچھے پڑ گیا. وہ جادوگری تھی جو شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پھیلانے کی کوشش کی تھی, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پھیلنے نہیں دیا تھا. ان جراثیم کو اور ان غلط اعمال کو اپنے پیروں تلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دبا دیا تھا. اب یہ سمجھتے ہیں پیروں تلے دبا دیا تھا تو مسجد اقصی کے نیچے ہے دبی ہوئی چیزیں, وہ نکلیں گی تو اب پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. یہاں نیچے کھود کے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حد تک آگے گئے بھی ہیں, ابھی تک مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, نیچے سے اندر جانے کی کوشش کرتے ہوئے. مجھے آپ قبۃ الصخرہ کی تصویر دیکھتے ہیں, سنہری گنبد کی, وہ سمجھتے ہیں اس کے نیچے
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नकुश रखे हुए हैं, जिससे हमको वो जादू हाथ लगेगी जिससे हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। पूरी दुनिया पे तुमको हुकूमत करना था तो अल्लाह की किताब पे अमल करते। अगर अल्लाह की किताब को थाम लेते तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर की तरह पूरी दुनिया पे तुम हुकूमत करते। मिजाज बिगड़ा हुआ था, ज़ौक़ बिगड़ा हुआ था। अच्छे रास्ते से चलना ये उनका तरीक़ेकार नहीं था। गंदगियों से अच्छी चीज हासिल करने का उनका तरीक़ेकार रहा। वत्तबऊ मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलेमान। और क्या कहा इन्होंने? नऊज़ु बिल्लाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मोजज़ात दिए थे। उन मोजज़ात में जिनों पर कंट्रोल, जिनों पर पूरा काबू था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जिन नाफरमानी नहीं कर सकते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि एक मर्तबा रात में एक जिन बिगड़ा हुआ शैतान बदतमीजी करने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों में खलल डालने लगा। तो आपने फरमाया मेरा जी चाहा है कि मैं इसको पकड़कर मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दूं ताकि अंसार के बच्चे आके उससे खेलें। लेकिन फिर मैं ये सोचा ये तो हजरत सुलेमान, मेरे भाई सुलेमान की खुसूसियत थी, उसमें इंटरफियर नहीं होना चाहिए, लिहाजा उसको भगा दिया मैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबियों और रसूलों में खुसूसियत रही कि सारे नबियों का आलम ये होता है कि जिन उनसे भागते हैं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मलाइका पूरी तरह अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया था कि वो जिनों के ऊपर कंट्रोल रखते हुए उनसे काम लिया करते थे। वो आप सूरत साफ में देखेंगे, उसका अल्लाह ताला ने तफसील से तज़किरा फरमाया। सूरह साफात में अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन मौजज़ात को देखते हुए इन लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह जादूगर है। क्या इल्जाम लगाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर है, जिसकी वजह से ये काबू है परिंदे चरिंद पर, और ये जबरदस्त ममलकत है यहाँ से वहां तक, और हैकल सुलेमानी जो बनाई गई थी मस्जिद अक्सा के सहन में ये जिनों के जरिए से, ये सब जादूगरी है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिलाफ दिल में वो अदावत थी जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी वफात हो गई फिर ये बकवास करने लगे, प्रोपेगेंडा करने लगे, गलत सलत बात। जब तक बाकायदे हयात थी इनकी जान निकलती थी, लेकिन जैसे ही वफात हुई तो उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर 20 इल्जामात लगाए। उन इल्जामात को देखना हो तो मौजूदा जो बाइबिल है उसका बाबे इस्तिस्ना पढ़ लीजिए। वो इल्जामात है जो हम किसी मुसलमान पे नहीं लगा सकते, चिदाए कर अल्लाह के रसूल और नबी। और ये मानते हुए कि ये खानवादे दाऊद के जानशीन है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद जो खुद रसूल, और ये मानते हुए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी रसूल थे, मानते हुए, इनकार नहीं है, मुनकिर नहीं है कि हजरत सुलेमान रसूल नहीं थे, एतराफ करने के बावजूद इल्जामात। ये आप सोचिए कि कितनी गई गुजरी हरकत थी। अल्लाह ताला फरमाता वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया क्योंकि जादूगरी को कुफ्र करार दिया गया। फरमाया सुलेमान जादूगर नहीं थे। वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन शयातीन कफरू, बल्कि शैतान थे जो जादू सिखाते थे इनको। अब इनको जब शैतानों ने जादू सिखाई और इन्होंने जादू सीखना शुरू कर दिया तो फिर बड़ा मसला हुआ। उसका हल अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया, युअल्लिमून अन्नास सह्र, शैतान है जो कुफ्र करते हैं, और ये शैतान कभी कभी जिनों में से होते, कभी कभी इंसानों में से होते। शयातीनुल जिन्नि वल इंस, अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया, ये बेहुदा हरकतें करने वाले कभी कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों में से भी होते हैं इंसानी शक्ल में, और इब्लीस भी होता है, उसके चेले भी होते हैं, जिनों में से भी होते हैं। तो फरमाया ये लोग ये करते थे कि ये शयातीन ये कुफ्र करते हुए लोगों को जादू सिखाया करते थे, सहर। अब ये सहर, इसके सिलसिले में इससे पहले भी मैं तफसील कर चुका हूं कि कम से कम इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज तो यह होता है कि हाथ की महारत, हाथ की महारत के सिवा कुछ नहीं, जो मैजिक शो होते रहते हैं इसमें हाथ की महारत होती है, और ऐसा जल्दी से कोई काम कर जाते हैं कि देखने वाले भाप नहीं सकते कि इसने क्या हरकत की। ऐसा महसूस होता है कत्ल कर डाला, ऐसा महसूस होता है उड़ा दिया, ऐसा महसूस होता है परिंदा निकाल दिया।
یہ ہاتھ کی مہارت ہے. اس سے اوپر کا جو لیول ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سحروا اعین الناس واسترهبوهم اور یخیل الیہ کانها تسعی کہ انسان کی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا، جس کو عربی میں شعوذہ کہتے ہیں، قابو کر لینا، نگاہوں پہ قابو کر لینا. اور نگاہوں پہ قابو کرنے کے لیے کچھ ماحول بنایا جاتا ہے، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ گھبراہٹ پیدا کر دی جاتی، بار بار کچھ ایسا کہا جاتا ہے کہ انسان یقین کرنے لگتا ہے، اس کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے ہاں بھائی یہ واقعی ایسی چیز ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جو اپنی لکڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی تھی وہ سانپ نہیں ہوئی تھی، بنی نہیں تھی سانپ، بلکہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یخیل الیہ، ان کو خیال ہو رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے، گمان کر رہے تھے، وہم ہو رہا تھا لکڑیاں جو یہ سانپ میں تبدیل ہو گئی. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ معجزہ تھا. معجزے میں تبدیل ماہیت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے. اور جادوگری میں دکھاوا ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اہل فن سمجھتے ہیں. اور تیسرا ایک سحر کا مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا تھا کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور وہ الفاظ کو پکڑ کر کیچ کر کر ان کی تاثیرات کو استعمال کیا جاتا ہے جو تاثیر ہماری اور آپ کی نگاہوں میں نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ سے بسا اوقات کبھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی انسان دکھی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کسی کام میں دل نہیں لگتا. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بڑی مہارت کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں زندگیاں لگائی جاتی ہیں اور شیطان سے مدد لی جاتی ہے، ابلیس سے مدد لی جاتی ہے، نجاستوں سے مدد لی جاتی ہے. پورا مشرکانہ ایک نظام ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ بہت کامن ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بہت ریئر قسم کا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو جادو کی گئی تھی تو آپ اندازہ کیجئے اس وقت کی پوری شیطانی طاقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے اسی طرح کی مخالفت کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو حل فرمایا. لہذا مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملیات ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں. یہ جادو کو حل کرنے کے لیے اب ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آتا تھا نا وائرس، لیکن وائرس سے بچنے کے لیے کچھ اعمال تھے حکومت نے بتلائے. اور وہ کیا ہے بھائی، ہاتھ اچھی طرح دھوتے رہو، ڈسٹینس رکھو، اس میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن ہے بہرحال سائنسدانوں نے بھی کہا، ڈاکٹرز نے بھی کہا. پھر آگے چل کے انہوں نے کیا یہ تجویز رکھی کہ ویکسینیشن کر لو. اب آپ دیکھیں یہ جو ہے حل ہے، ایک مرض کا حل ہے. اب انسان اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر رہنمائی فرمائے تو پھر اعلیٰ مقام ہوتا ہے اس کا. لہذا جب جادوگری عام ہونے لگی اور اس جادوگری کے ذریعے سے بڑی بدتمیزیاں کرنے لگے یہ یہودی، تورات کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کو عمل کرنا سب چھوڑ دیا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ارشاد فرمایا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. نبذ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھینک دیا انہوں نے پیٹھ کے پیچھے، اور پڑ گئے جادوگری کے پیچھے، سب بڑے جادوگر بننے لگے. یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ساحر سب سے بڑے اسکالر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ساحر بہت بڑے عالم، ساحر کے معنی عالم کے ہونے لگے. عربی لٹریچر میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک دور ایسا بھی گزرا کہ ساحر جادوگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ بڑا اسکالر، بڑا عالم، علامہ ہے. یہ کیفیت ہو گئی کہ اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، گندی بےہودہ حرکتوں میں لگ گئے. اب اس کا حل، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یوں نازل فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. بابل مملکت میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو نازل فرمایا ایک علم کے ساتھ. اس علم کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملیات کا علم تھا.
عملیات کا علم تھا. دیکھیے عملیات میں جادو میں بہت لطیف فرق ہے اور ہم کو ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. یہ تباہی کی وادی ہے. جو جاتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجیے صحرا میں وہ مر جاتا ہے, دفن ہو جاتا ہے, واپس نہیں آ پاتا ہے. عملیات اور جادو میں ایک بہت باریک سا لطیف سا فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ عملیات کلمات اللہ سے ہوتے ہیں اور جادوگری کلمات الشیطان سے ہوتی ہے. شیطان کے الفاظ سے جادوگری اور اللہ کے کلمات سے یہ عملیات. اسی لیے بہت جانچنا پڑتا ہے. کوئی صاحب اگر عامل ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے میں عامل ہوں, تو جانچنا ان کے عمل کو کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان خلط ملط کر دیا ہو, ملاوٹ کر دیا ہو. یہ بڑی نازک سی چیز ہوتی ہے جو بڑے اہل اللہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ایسے مسائل میں اہل اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, اللہ والوں سے رجوع کرنا چاہیے. ہر بورڈ لگے ہوئے عامل کے گھر نہیں پہنچنا چاہیے, اس کی دکان پہ نہیں پہنچنا چاہیے. جو آج ہماری مصیبت بنے ہوئے ہیں, جو مصیبت بنے ہوئے ہیں کہ ہر تھوڑی دور پر عامل ہے جو عملیات کرتا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور لوگ پہنچ رہے ہیں, جیب گرم کر رہے ہیں, دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا عالم یہ تھا اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر یہ شیطان کے پیچھے پڑ گئے کہ جادو سکھاؤ. تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا. ہاروت و ماروت ان فرشتوں کا نام ہے, اور یہ بابل میں آئے. بابل جو ہے عراق کا ایک علاقہ تھا. اب الحلہ نامی مقام ہے, وہاں پہ چھوٹا سا شہر بھی نہیں, گاؤں جیسی دیہات جیسی آبادی ہے. بغداد سے جنوب کی طرف تقریباً 88 کلومیٹر ساؤتھ میں یہ ایک بہت بڑی بستی تھی عظیم الشان, جس میں نمرود رہا کرتا تھا. کلدانی سلطنت تھی اور کلدانی سلطنت کا وہ کیپٹل تھا, اور وہاں بڑی عمارتیں تھیں, بلڈنگیں تھیں. اب بھی کھدائی میں بہت سی چیزیں نکلی ہوئی ہیں. یہ بابل جو پرانی سلطنت تھی, اس پرانی سلطنت میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا, اور یہ 2 فرشتے اس لیے نازل ہوئے تھے کہ جو جادوگری عام ہو گئی اس جادوگری کے اوپر روک لگائی جائے, وہ جادوگری ختم کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جب جادو کی تھی تو فرشتے آئے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 45 فرشتے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صاحب بیمار ہے. فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. دوسرے فرشتے نے کہا نہیں, ان پر جادو کا اثر ہے. پہلے نے کہا پھر حل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ پڑھ کر دم کریں اور فلاں کنویں میں ایک موم کی گڑیا ہے یا مجسمہ کچھ بھی کہہ لیجیے, اس میں سوئی لگی ہوئی ہے, ان کو نکالیں اور گھیٹیا ہے ان کو کھول دیں. پورا بخاری شریف میں آپ کو حدیث ملے گی. تو یہ فرشتے جو بتا رہے تھے بالکل یہی کام ہاروت و ماروت کر رہے تھے, اور ہاروت و ماروت سے یہ لوگ عملیات سیکھ رہے تھے. لیکن نیت کیا تھی؟ نیت بہت بری تھی. نیت یہ تھی کہ یہ بھی جادوگری ہے قسم کی, اس کے ذریعے سے ہم اپنا کام بنائیں گے, حکومت حاصل کریں گے, اس کے ذریعے سے ہم بے ایمانی کریں گے, اس کے ذریعے سے آپ مجھے کھلے لفظوں میں کہنے دیجئے میاں بیوی میں تفریق ڈال کر فلاں کی بیوی سے شادی کریں گے, عورت کر فلاں کے شوہر سے شادی کرے گی, طلاق کرا دے گی, گھر توڑ دے گی. یہ گندی حرکتیں, یہ گندی نیتوں کے ساتھ یہ لوگ فرشتوں سے سیکھنے لگے. اور فرشتے جب یہ سیکھنے کے لیے جاتے وما یعلمان من احد, تو وہ یہ کہتے, یہ ہر 2 فرشتے کسی کو نہ سکھاتے وعمل حتی یقولا, یہاں تک کہ وہ یہ ڈکلیئر کرتے اور کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم تمہارے امتحان کے لیے آئے, کفر کے راستے پہ نہ جانا, گمراہی کے راستے پہ نہ جانا, اس سے غلط کام نہ کرنا. ہم تم کو بتلانے کے لیے آئے ہیں, سکھلانے کے لیے آئے ہیں کہ جادو کا توڑ کیسا ہو اللہ کے کلمات سے. قل اعوذ برب الفلق اللہ کا کلمہ ہے, قل اعوذ برب الناس اللہ کے کلمات, اس سے ہم توڑ کر لیتے ہیں. الحمدللہ آیت الکرسی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دے دی اور وہ چیزیں کافی ہے کہ ہم انہی کے ذریعے سے جادو کا علاج کریں گے, کسی نئے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے نیاز کر دیا اپنے کلام کے ذریعے سے. اللہ کا کلام ہے, بس یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے فرمایا جس کے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس کے گھر میں یہ سب چیزیں داخل ہی نہیں ہو پاتی. سیدھا حل.
घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिन टोना भूत प्रेत डाइन सारी जादूगरी गंदगी ये कोई भी चीज तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होगी। सूरतुल बकरा पढ़ते रहो, इलाज हो गया खत्म। अब अगर उसके बाद भी खुदा न खास्ता किसी साहब को अंदेशा हो रहा है, अल्लाह से रुजू करें। अगर वाकई जादू है जिसके बारे में मैं कह चुका हूँ, ये बहुत रेयर है, हर एक को गलतफहमी में न रहना चाहिए। देखिए मैं बिना वजह घबराया हुआ रहूं कि मुझ पे कत्ल का वार होने वाला, हमला होने वाला, अटैक होने वाला है, सिक्योरिटी रखो चार आगे पीछे। क्यों? चीफ मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, आम आदमी हूँ ना, मुझे कोई क्यों कत्ल करेगा? वो वीआईपी होते हैं ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े वीआईपी थे आप सोचिए। तो शैतान ने वहां पे कोशिश की थी। मुझे और आपको तो सोचता होगा यही साहब खुद क्या क्या कमी कर लेते हैं, दीन में कितनी फजर छोड़ते हैं, कितनी नमाजें छोड़ते हैं, कितनी बेईमानियां करते हैं, कितनी बदनिगाही करते हैं, तो इनको जाके मैं क्या जादू करूं? वो खुद सोचेगा ये खुद गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मिला हमको नहीं डरना चाहिए, जादू हो गई, जादू हो गई, जादू हो गई, और उसकी वजह से कंफ्यूज है, डिप्रेशन में है, घबराए हुए हैं, आमिरों के पास जाकर 25,000 दे रहे हैं, 35,000 दे रहे हैं, अंडे तोड़ रहे हैं, ये हो रहा है, नारियल तोड़ रहे हैं। तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वही जो लतीफ फर्क के नाम में बताया, वो लतीफ फर्क फैला रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कोई नारियल नहीं तोड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अंडा नहीं तोड़ा, अंडे में से कोई सुई नहीं निकली, हुआ ये सब। कोई धागे घेटियां नहीं बांधी, कोई दीवार पे कीले नहीं मारे। तो क्या अल्लाह ताला ने अपने रसूल को महरूम रखा था इन अमाल से? नौजुबिल्लाह, इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है? ये हमको मालूम हो गया। फिर लिंक कौन सा है? लिंक या तो जिब्राइल होना या इब्लीस होना। ये तो तय है कि जिब्राइल लिंक नहीं है, तो इब्लीस ही लिंक है आमिलों का। कोई है तो माफ फरमाए, हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। जब पब्लिक परेशान है, जो पेमेंट हो रहा है, जो बाजार गर्म कर दिया गया, जो बदनुमाई हो रही है, वो आप सोचिए माशरे में किस कदर शर्मिंदगी हो रही है इसकी वजह से। आमिलों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने हमको और आपको अमल दे दिया, अल्लाह की किताब है, इससे बढ़कर क्या? वजू कीजिए, अल्लाह की किताब पढ़िए, बस इंशाअल्लाह सारी चीजें हल होती चली जाएंगी। लिहाजा ये फरिश्ते कहते थे देखो बड़ा नाजुक मसला है, गलत ना फलाना नहीं, किसी के ऊपर जादू हो गई तो तुम बस वो जादू के रोकने के लिए ये अमल करो, ये कलमात है, इनको याद करो, ये आयतें हैं और ये सूरतें हैं, जो भी उस जमाने के एतबार से चीजें फरिश्ते लाए थे, तो ये अमाल तुम करना। लेकिन इसके जरिए से तुम गंदगी न चाहना, दुनिया न चाहना, बेईमानी, बाजार न लगा देना। लेकिन क्या हुआ? फरिश्तों ने वमा युअल्लिमानी नहीं सिखाया उन दोनों ने, मिन अहदिन किसी को भी, हत्ता यक़ूला यहाँ तक कि ये कह दिया, इन्नमा नहनु फितनतुन बेशक हम इम्तिहान हैं, एक आजमाइश है, फला तकफुर कुफ्र के रास्ते पे न चलना। फयतअल्लमूना मिनहुमा तो उनसे सीखते गए ये लोग वो चीज मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही जिसके जरिए से वो मियां बीवी में तफरका डालते। ज़ौज भी था तो गंदा, कम से कम हुकूमती हासिल करते, बादशाहों को मार डालते जादू से, नहीं, बस यही गंदी चीज है। मियां बीवी में लड़ाना, सास बहू में लड़ाना, सास गई तो उसको ये तासुर देना बहू का मुंह बंद कर देंगे, बहू गई तो उसको तासुर देना कि सास का मुंह बंद कर देंगे, और उसके से अपनी जेब गर्म करना। सोचिए कितना गंदा ज़ौक़ है ये। घरों में अमन पैदा करो। पूरी सूरत निसा अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई कि मुसलमानों का खानदानी निजाम प्यारा हो, मोहब्बत की बुनियाद पर हो, उल्फत की बुनियाद पर हो, जुड़े हुए हो, अच्छे बच्चों की तरबियत हो, नई नस्लें आए तो दीन पर आए। पूरी सूरत नाज़िल की अल्लाह ताला ने, हुकूक बतला दिए सबके। और इन आमिलों का आलम ये झगड़े डाल रहे हैं, दुनिया पैदा कर रहे हैं, बहका रहे हैं, बहका कर घबराहट में डालकर लूट रहे हैं। लिहाजा फरमाया वमाम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये मत समझो जो चाहे तुम कर लोगे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे मगर ये कि जितना अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मशीयत के आगे कोई बाहर नहीं जा सकता। जब हुक्म अव्वल व आखिर उसी का चलने वाला है तो उसी के दरबार से रुजू करो, दुआओं का एहतमाम करो, और जिन अमाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया उनका एहतमाम करो। ये यहूदियों का ज़ौक़ अपने अंदर पनपने न दो। पहले ही कह चुका हूँ
کہ یہ ساری یہودیوں کی تاریخ نہیں ہے، ہم کو آئینہ دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ان کے راستے پہ نہ چلو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھا کرتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، نفع نہیں پہنچاتی تھی، ان کی دنیا کو نقصان پہنچاتی تھی، ان کے دین کو نقصان پہنچاتی تھی۔ اب بتائیے کون سا جادوگر ہے، کون سا عامل ہے اپنے عملیات کے ذریعے سے گورنر بنا؟ بتائیے کوئی گورنر بن گیا، کوئی بڑے محکمے کا ڈائریکٹر بن گیا، چیف منسٹر بن گیا، کچھ ملا؟ دنیا بھی نہیں ملتی، دین بھی نہیں ملتا، بلا وجہ کے دعوے کرتے رہتے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ما یضرہم، جو ان کے لیے وبال تھا، ضرر پہنچاتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا، ولا ینفعہم، اور ان کو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچاتا تھا، ان کے لیے سودمند نہیں تھا، نفع بخش نہیں تھا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ جانتے تھے، تورات میں احکام آ چکے تھے، ہم بھی جانتے ہیں، قرآن پاک نے صراحت کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی، پھر بھی گھستے ان چیزوں میں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو ان چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، ایسی زور لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان چیزوں کی خرید فروخت، اشترا، خریدتا ہے ان چیزوں کو، جو مول لیتا ہے، جو ان غلط چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کامیابی کا ذرہ برابر اس کو حصہ نہیں۔ خلاق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتا تو ہم ترجمہ کرتے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ من خلاقین، عربی کا جانتے ہیں، اس میں تعمیم ہو گئی، عمومیت پیدا ہو گئی، کسی قسم کا کوئی حصہ آخرت میں کو ملنے والا نہیں، برباد ہو گئی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا، بہت برا سودا کیا، اپنے وقت کا، اپنے اوقات کا، اپنی عمر کا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ اس حقیقت کو سمجھ لیتے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بڑا برا سودا کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ اس کے مقابلے میں ایمان قبول کرتے، ایمان پہ جم جاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتے، نافرمانی سے اجتناب کرتے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے، تو ہوتا کیا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر ملتا وہ بڑا بہتر ہوتا، دنیا میں بھی ملتا، آخرت میں بھی ملتا، ہر دو جگہ اللہ تعالیٰ اجر عنایت فرماتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ اس حقیقت کو جانتے اور عمل کرتے تو لازمی بات ہے یہ ان کو بڑی کامیابی ملی ہوتی، بڑا اجر ملا ہوتا، لیکن انہوں نے اس اجر کو کھو دیا، اور کھو دینے کے بعد پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا ایک اور بدتمیزی کرتے تھے، اور اس بدتمیزی سے نہ صرف یہ کہ ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا پتہ چلتا ہے، بلکہ ان کی مینٹلٹی، ان کی ذہنیت، گری ہوئی انسانیت ان کی، اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔